آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے سفید اوراق پر یہ تلخ و سیاہ حقائق رقم ہوں گے کہ مصر کے پاس دریائے نیل جیسا عظیم ذخیرہ آب تھا، مگر غزہ کے بچوں نے پانی کی قلت میں جانیں دیں۔ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی جائے گی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تیل کی دولت سے مالا مال تھے، لیکن غزہ کے اسپتالوں میں جنریٹر بند ہو گئے تھے کیونکہ ایندھن ختم ہو چکا تھا، اور یہ منافقین فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجنے کے بجائے تیل کی آمدنی سے مغربی ممالک کو ہتھیار فروخت کر رہے تھے۔ اسے ہرگز نہیں بھلایا جائے گا کہ مصر، ایران، ترکی، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوجی اور جدید ترین جنگی ساز و سامان تھا، مگر غزہ کی نسل کشی روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا، بلکہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کے سامنے صرف زبانی مذمت تک محدود رہے۔ کروڑوں ڈالر عیش و عشرت پر خرچ کیے گئے، جبکہ غزہ کے بچے روٹی کے ٹکڑے کو ترستے رہے۔ یمن اور شام میں جنگوں کے لیے فنڈز تو دستیاب تھے، لیکن فلسطین کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں ہوا۔ یاد رکھا جائے گا کہ 1947 عیسوی میں پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، لیکن آج تک فلسطین کی عملی مدد کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ سیاسی اور معاشی مفادات نے امت مسلمہ کے بنیادی اصولوں کو پس پشت ڈال دیا۔ تاریخ کے صفحات چیخ چیخ کر پکاریں گے کہ ایران اور ترکی دونوں ممالک نے اسلام کے نام پر اپنی خارجہ پالیسی بنائی، لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی فوجی یا سفارتی دباؤ نہیں بنایا گیا۔ ایران نے یمن اور شام میں مداخلت کی، لیکن فلسطین کے لیے صرف تقریریں کی۔ مغرب میں لاکھوں لوگ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے رہے، لیکن بیشتر مسلم ممالک میں احتجاج نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ یہ بھی مورخین لکھیں گے کہ ہم ایک طرف تو حکمرانوں سے شکوہ شکایت کرتے رہے، مگر ہم سے اپنے کام کی چیز یعنی امریکی اور یورپی مصنوعات پیپسی، کوک وغیرہ کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہی کمپنیاں اسرائیل کو، امریکہ کو مالی امداد فراہم کرتی ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے 130 ارب ڈالر سے زائد اسرائیل کو فوجی امداد دی، جبکہ فلسطینیوں کے لیے انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ سامعین و ناظرین، کل جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہاری طاقت، دولت اور وسائل کہاں تھے، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہم انصر اہل فلسطین وغزہ واکشف عنہم البلاء یا رب العالمین، آمین۔ اس ویڈیو کو عام کریں تاکہ ہمارا شعور ہلکا بیدار ہو، ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے کم از کم آواز اٹھانے والے بن جائیں۔